بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو انہوں نے ملک عراق کی طرف سفر فرمایا، اس کے متعلق کیا کیا معاملات وقوع پذیر ہوئے، آج کے بعد ہم ان کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ صفت مخرج الحسین الی العراق، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا عراق کی جانب سفر کرنے کے متعلق جو واقعات رونما ہوئے وہ کیا ہیں، آئیے سماعت فرمائیے۔ لما تواترت الکتب الی الحسین من جہت اہل العراق، جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اہل عراق کی جانب سے متواتر خطوط آنے شروع ہو گئے، وتکررت الرسل بینہم وبینہ، اور حضرت امام علی مقام اور اہل کوفہ کے درمیان، اہل عراق کے درمیان مسلسل سفیروں کا تبادلہ ہونے لگا۔ وجاءہ کتاب مسلم بن عقیل بالقدوم علیہ بأہلہ، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا خط بھی حضرت امام علی مقام کو مل گیا، جس میں انہوں نے حضرت امام علی مقام کو عراق میں، کوفے میں آنے پر خیر مقدم فرمایا تھا۔ ثم وقع فی غضون ذلك ما وقع من قتل مسلم بن عقیل، پھر اسی دوران دردناک ایک اذیتناک حادثہ پیش آیا جو کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے، یعنی اسی دوران پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا نازیبا واقعہ رونما ہوا۔ والحسین لا يعلم بشیء من ذلك، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل کے شہید ہونے کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا، بل قد عزم علی المسیر الیہم والقدوم علیہم، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کی جانب جانے کا پکا ارادہ فرما لیا اور وہاں پر تشریف لے جانے کو ہی آپ نے آئندہ کے لیے اپنے لیے مصمم ارادے کے طور پر ظاہر فرمایا تھا۔ فاتفق خروجه من مکہ یوم الترویۃ قبل مقتل المسلمین بیوم واحد، اس کے اوپر اہل تاریخ متفق ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف سے یوم ترویہ 8 ذو الحج کو مسلم بن عقیل کی شہادت کے ایک دن قبل مکے سے عراق کی جانب تشریف لے گئے تھے۔ فإن مسلمًا قتل یوم عرفہ، حضرت مسلم یوم عرفہ کے دن شہید ہوئے، یعنی 9 ذو الحج کو۔ ولما استشعر الناس خروجہ اشفقوا علیہ من ذلک، جب لوگوں کو حضرت امام حسین کے مکے سے کوفہ کی جانب نکلنے کے متعلق معلوم ہوا تو انہیں اس پر بہت زیادہ ڈر، خوف محسوس ہوا۔ اشفقوا علیہ من ذالک، اس سے وہ کافی زیادہ ڈرے، انہیں اس سے خدشہ لاحق ہوا۔ وحذروہ منہ، یہاں تک کہ پھر ان لوگوں نے حضرت امام علی مقام کو کوفے جانے، عراق کی جانب جانے سے ڈرایا بھی صحیح تھا۔ وذکروہ ما جرى لأبیہ واخیہ معہم، اور لوگوں نے حضرت امام علی مقام سے جو کچھ ان کے والد محترم حضرت علی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا تھا یا ان کے بھائی کے ساتھ کیا تھا، اس کے متعلق ان لوگوں نے حضرت امام علی مقام سے بار بار معروضات پیش کیں۔ معزز سامعین، یہاں پر تھوڑا سا میں خلاصتاً کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ یہاں پر البدایہ و نہایہ کے اندر جس طریقے سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر کو جو کوفے کی طرف آپ روانہ ہونے والے ہیں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر کچھ باتیں خاص آپ کے لیے ذکر کرنا بھی ضروری ہیں، آپ کو سمجھانا ضروری ہیں۔ وہ یہ باتیں یہ ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب عراق کی جانب سفر کرنے لگے تھے تو عراق کی جانب سفر کرنا تھا تو عراق کا دارالحکومت کوفہ تھا یا پھر بصرہ تھا، اور ہم پیچھے آپ کو بتا چکے ہیں کہ بصرہ والوں کے نام پر بھی حضرت امام علی مقام کا خط گیا ہے، لیکن یہ جو واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ واقعہ کسی سیکہ راویوں سے، سیکہ مضبوط لوگوں سے مروی نہیں ہے، یہ باتیں اخبار کی حیثیت رکھتی ہیں، ناول نگار کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک ڈرامہ نگار آپ اس کو کہہ لیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، کیونکہ یہ واقعات رونما تو ہوئے ہیں
لیکن ان کی اصل کو مٹا کر ان کی اصل کی جگہ پر ان لوگوں نے جو گھر میں بیٹھ کر تاریخ بناتے تھے، ظاہر ہے کہ ان کو 2 حروف کا پتہ چلا تو انہوں نے 10 حروف کا خود سے اضافہ کر لیا۔ اس طرح انہوں نے ایک صحیح واقعہ کو لمبا چوڑا کرنے کی خاطر اپنی طرف سے کافی اس کے اندر انہوں نے رنگ بھرا، جس کی وجہ سے وہ واقعہ کچھ کا کچھ بن گیا۔ اس لیے ہم اس کو بار بار ناول کی شکل کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم ڈرامہ نگاری کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے، معاذ اللہ۔ یہ اہل بیت کی توہین تو انہوں نے کی ہے جنہوں نے اہل بیت کے متعلق آنے والے واقعات کو اپنے الفاظ میں اس طریقے سے رنگا کہ ان واقعات کی حقیقت ختم ہو گئی، اور ان واقعات کے اندر جس طریقے سے اہل بیت کو الزامات کا نشانہ بنایا گیا ہے، وہ ایک ذی شعور اور فہم و فراست رکھنے والے انسان پر چھپا ہوا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ معزز سامعین، یہاں پر یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بار بار تکرار ہو رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل کا بھی خط حضرت امام حسین کو آ گیا۔ اب یہاں پر یہ کہنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کے خطوں پر بھروسہ کر گئے ہیں، یہاں سے اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، بلکہ آپ مسلم بن عقیل کے خط پر بھروسہ کر گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ لگ گیا تھا، آپ کو دھوکے سے وہ ان لوگوں نے بلایا اور آپ کو دھوکہ لگ گیا، تو یہ شعر بڑا مشہور اور بولا بھی جاتا ہے کہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا۔ تو بھئی یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ شعر کا بولنا، یہ ان کی توہین بنتی ہے، ان کی تعریف ہرگز نہیں بنتی۔ آج کل لوگوں نے اہل بیت کی عزت و عظمت کو سمجھنے کی بجائے اپنی طرف سے نئے فارمولاجات ایجاد کر رکھے ہیں، جن کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ایسے اشعار پڑھیں گے تو اس سے اہل بیت کی عزت ہوگی۔ اللہ کے بندے، نہ تو انہیں دھوکہ لگا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی دھوکہ دے سکا تھا۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنے اجتہاد کی بنا پر کیا تھا اور پوری تحقیق کی بنا پر کیا تھا۔ بعد میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تقدیر الہیہ تھا، وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے اوپر ہم بار بار اپنی معروضات پیش کر چکے ہیں، اب بھی ہم آپ کے سامنے پھر اپنی باتیں دہرا رہے ہیں۔ یہ ہماری کوئی ذاتی باتیں نہیں ہیں معزز سامعین، یہ ہماری وہ باتیں ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے اسی تاریخ کے اندر سے لی ہیں۔ یہ باتیں ہیں، یہاں تک کہ اب یہاں پر یہ بات بھی آ رہی ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تھا تو مسلم بن عقیل کی شہادت کے متعلق کسی قسم کا کوئی واقعہ بھی حضرت امام علی مقام کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب پھر یہ نکلتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے جس طرح 4000 بندے وہاں پر جمع کیے تھے، وہ سارے واقعات حضرت امام علی مقام سے چھپا کر رکھے، اور یہ ان تمام واقعات کو چھپا دینا یقیناً یہ حضرت مسلم بن عقیل پر بہت بڑا الزام عائد ہوتا ہے، کیونکہ ان کو تو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ وہ وہاں پر جا کر تحقیق فرمائیں، لیکن اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا، 4000 بندے کا جمع کرنا، عبید اللہ بن زیاد کے خلاف کھڑا ہونا، لیکن اس کی نہ اجازت کا کہیں ذکر ہے، نہ اس کے متعلق کہیں امام حسین کو خط لکھنے کے متعلق مشورہ کرنے کا ذکر ہے، بلکہ اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا۔ تو جب اتنے بڑے بڑے واقعات و حوادثات ہو گئے، ان کا ذکر نہیں ملتا، تو پھر یہاں پر ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ تو حضرت مسلم کو بھیجا ہے اور نہ حضرت مسلم وہاں پر پہنچے ہیں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ صحیح باتیں جن کے اندر شک کی گنجائش نہ ہو وہ ہم تک نہیں پہنچیں، کیونکہ یہاں پر پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا خط تو آیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بھی پے در پہ حضرت امام حسین کے پاس پھر بھی آ جا رہے تھے، یعنی کہ ایک طرف تو مسلم کو تحقیق کے لیے بھیجا گیا تھا، تو دوسری طرف ان لوگوں کا بھی آنا جانا مسلسل امام علی مقام کے پاس تھا۔ پھر اسی دوران جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خبر نہ تھی تو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو جاتی ہے، تو آگے چل کر البدایہ والنہایہ والے فرماتے ہیں کہ تمام تاریخ دانوں کا اس پر اتفاق ہے، وہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یوم ترویہ کو آپ نے مکہ چھوڑا ہے، یعنی ان دنوں میں آپ نے مکہ شریف کو چھوڑا ہے جن دنوں میں حاجی حج کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور حسین مدینہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یعنی کہ حسین اس سال حج نہیں کرنا چاہتے بلکہ حاجی آ چکے ہیں، حج شروع ہو چکا ہے، 8 تاریخ سے حج شروع ہو چکا ہے، لیکن آپ بجائے اس کے کہ آپ حج کریں، آپ وہاں پر
روانہ ہو جاتے ہیں، آپ مکہ شریف سے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور آپ کوفے کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یوم عرفہ 9 تاریخ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی شہادت سے ایک دن قبل حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کوفے سے مکہ شریف سے کوفے کی طرف عراق کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جب لوگوں کو اس کے متعلق معلوم ہوا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف چھوڑ رہے ہیں اور کوفے کو جا رہے ہیں، اسی جگہ پر جس جگہ پر حضرت امام حسین کے والد کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے بہت ہی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا گیا اور انہیں دردناک اذیتناک طور پر انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں شہید کیا گیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا، لوگوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اس کے متعلق بھی عرض کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، آپ ان کی طرف نہ تشریف لے جائیے۔ معزز سامعین، ابھی آگے حوالہ جات چلیں گے، جو حوالہ جات اب آئندہ آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں، ان حوالہ جات کے اندر جو اسناد آ رہی ہیں ہم ان اسناد پر بحث نہیں کریں گے، ہم متن کے اندر جو باتیں آئیں گی وہ آپ کے گوش گزار کرتے چلے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم وہاں پر اپنی طرف سے جو عقلی اعتبار سے ایک بات ہوتی ہے سمجھنے والی، قبول کرنے والی یا اس کو رد کر دینے والی بات، اس کے بارے میں بھی ہم وہاں پر آپ کے سامنے معروضات پیش کرتے چلے جائیں گے۔ قال سفیان بن عیینہ عن ابراہیم بن میسرہ عن طاؤوس عن ابن عباس قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت آئی ہے، قال استشارنی الحسین بن علی فی الخروج، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے عراق کی جانب چلے جانے سے، خروج کرنے سے مشورہ کیا۔ فقلت، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے کہا، لولا ان یضر بی وبک الناس لنشبت یدی فی رأسک، اگر مجھے اس ڈر کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ ہم پر عتاب کریں گے، ملامت کریں گے، تو میں پھر اے حسین اپنے ہاتھ کو تمہارے سر میں یعنی تمہارے بالوں میں، تمہارے زلفوں میں پیوست کر دیتا، ڈال دیتا۔ فلم اترکک تذهب، اور میں تمہیں جانے ہی نہ دیتا۔ فکان الذی رد علی ان قال، تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ پر معروضات پیش کی۔ آپ نے فرمایا، لأن اقتل فی مکان کذا وکذا احب الی من ان اقتل بمکہ، میں یہاں پر کہ مکے میں شہید کر دیا جاؤں، میں فلاں 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 مقام پر قتل کر دیا جاؤں تو وہ اس سے بہتر ہے۔ قال فکان هذا الذی صلی نفسی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ بول کر حضرت امام علی مقام مجھ سے میرے نفس کو تسلی دیا کرتے، میرے نفس کو انہوں نے تسلی دے دی یہ الفاظ استعمال کر کے۔ معزز سامعین، یہ پہلی آپ نے روایت سنی ہے۔ یہاں پر پہلے آپ سے میں عرض کر دوں کہ جس وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر مکے آئے تھے، ہم نے پچھلی قسطوں میں یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس مدینہ شریف چلے گئے تھے، تو پھر ان کا مدینہ سے آنا ثابت نہیں۔ البتہ اس روایت میں آ رہا ہے کہ حضرت امام علی مقام نے حضرت عبداللہ بن عباس سے مشورہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس وہ شخص ہیں جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور اس بیعت کو ہم نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا اور انہی روایات سے پیش کیا، انہی لوگوں سے جن لوگوں نے کربلا کو اپنے رنگ میں بیان کیا ہے۔ جن لوگوں نے کربلا کو اپنے رنگ میں بیان کیا ہے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اب اگر یہاں پر یہ بات کی جائے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس سے یزید کے خلاف بغاوت کرنے پر یا بغاوت کروانے پر یا یزید کی حکومت کا تختہ الٹنے پر جس طرح کے الفاظ عموماً لوگوں کی طرف سے بولے جاتے ہیں، ہم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر باغی ہونے کا اطلاق کرنا پسند بھی نہیں کرتے اور اس کی اجازت بھی نہیں دیتے، اور نہ ہی یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ان پاک ہستیوں کے بارے میں اجتہاد کا ہوتا ہے کہ یہ اپنے اپنے اجتہاد سے جو چاہیں کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خروج کے متعلق سوال کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے۔ اگر یہ خروج خلاف ہے یزید کے تو سوال یہ بنتا ہے عبداللہ بن عباس کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت امام علی مقام کا ساتھ دیتے، اور دیگر لوگوں کو چاہیے تو امام علی مقام کا ساتھ دیتے اور یہاں پر یزید کے خلاف کوئی نئی کارروائی
وقوع پذیر فرماتے، لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی۔ ان کا کارروائی نہ کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں سے جانا، کوفے میں جانا، یزید کا تختہ الٹنے کے لیے نہیں تھا، کیونکہ ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسی بات صاف طور پر نظر نہیں آئی کہ آپ نے مکے سے کوفے کی طرف اس لیے ہجرت فرمانا چاہیے یا عراق کی طرف سے، اگرچہ ان لوگوں کے خطوط میں یہ باتیں تھیں، لیکن آپ کی طرف سے یہ بات واضح دو ٹوک آئی ہو کہ میں یزید کا تختہ پلٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اگرچہ آپ کی طرف جو منسوب کردہ خطوط ہیں، جو کہ ابو مخنف، عمر واقدی اور ہشام کلبی وغیرہ کے خطوط ہیں، انہوں نے جو کچھ حضرت امام علی مقام کی طرف لکھا ہے، اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ واقعتاً حضرت امام حسین یزید کا تختہ پلٹنا چاہتے تھے۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر یزید کا تختہ پلٹنا چاہتے تھے تو کیا تختہ پلٹنے کے لیے یہاں پر عبداللہ بن عباس سے مشورہ لیا جا رہا ہے؟ وہ عبداللہ بن عباس جو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، جن کی بیعت مشہور ہے، جس کے بارے میں ہم نے ابتدائی طور پر بھی عرض کیا تھا، تو کیا اگر ان سے مشورہ لیا جاتا تو انہوں نے پھر آگے سے کیا مشورہ دیا؟ انہوں نے خروج کے متعلق یہ عرض کی کہ اگر مجھے زبردستی بھی حسین آپ کو روکنا پڑے تو میں روک دیتا، جبکہ مجھے پتہ ہوتا کہ آپ رک جاتے اور لوگ ہمیں ملامت نہ کرتے، یعنی کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے زلفوں کو پکڑ لیتا اور میں آپ کو جانے نہ دیتا، میں آپ کو کوفہ کی طرف نہ جانے دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آگے سے حسین مجھ سے فرماتے تھے کہ مجھے اگر مکہ شریف میں قتل کیا جائے تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ مکہ شریف میں مجھے قتل نہ کیا جائے بلکہ فلاں فلاں جگہ پر قتل کر دیا جائے۔ یہ ایک بات ایسی آئی ہے جس نے بہت زیادہ باتوں کو اپنے بیچ میں ختم کر دیا ہے، یعنی کہ ان کا ذکر نہیں آیا۔ یہاں پر یہ ذکر نہیں آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں شہید کیا جائے، اور کیا حضرت عبداللہ بن عباس کی موجودگی میں شہید کر دیا جاتا، کیا اتنے کبار صحابہ کی موجودگی میں حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا جاتا؟ یہاں پر اس سیاق کے حوالے سے کوئی بات نہیں آئی، لہٰذا ہم یہاں پر یہ بات کہیں گے کہ یہ ایک ادھوری بات ہم تک پہنچی ہے، جس کے متعلق وضاحت سے جو کلام تھا وہ ہم تک نہیں پہنچا، لہٰذا یہاں پر ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ اولاً یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ آیا حضرت عبداللہ بن عباس کی ملاقات ہوئی بھی تھی یا نہیں، کیونکہ وہ تو مدینہ شریف میں چلے گئے تھے، اور اگر ہوئی تھی تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے یہاں سے خروج سے متعلق، اگر خروج کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ یزید کے خلاف خروج تھا تو پھر یہاں پر عبداللہ بن عباس پر اعتراض جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو یزید کی بیعت کی ہوئی تھی۔ اور دوسری طرف اگر کہا جائے کہ نہیں، ان کا صرف فقط رہنے کے لیے کوفے جانا تھا، تو پھر وہ اتنے زیادہ خطوط جو بھی ان راویوں کی کارستانیوں سے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو بار بار اپنے پاس حکومت کے لیے طلب کیا تھا، تو ان میں کئی باتیں ہو سکتا ہے سچی بھی نکل آئیں کہ انہوں نے حکومت کے لیے طلب کیا تھا، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکومت کے لیے ہی جانا ہوگا۔ تو یہاں پر کوئی ایسی واضح دو ٹوک بات ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہی، لہٰذا ہم آگے چلتے ہیں، مزید آپ کے سامنے گفتگو رکھتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں مزید اضافہ ہو۔ وروا ابو مخنف پھر وہی لوط بن یحییٰ بندہ آ گیا ہے، جس کی مشہور کربلا ہے، جو کہ ان مسائل میں کربلا کے مسائل میں بہت بڑھا چڑھا کر باتیں پیش کرتا ہے، اور اس نے بہت زیادہ مواد مہیا کیا ہے، اور یہ سارا کا سارا مواد اس کا ذاتی، اس کی جیب سے آیا ہوا مواد ہے۔ وروى ابو مخنف عن الحارث بن كعب الوالبي عن عقبة بن سمعان ان حسينا لما اجمع المسير الى الكوفة اتاه ابن عباس فقال، ابو مخنف کہتا ہے کہ بے شک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے سفر کا پکا ارادہ فرما لیا، انہوں نے اپنے سفر کے لوازمات جمع فرما لیے، جو انہوں نے کوفہ کی طرف سفر کرنا تھا اس کے جب انہوں نے لوازمات جمع فرما لیے، تو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت امام حسین کے پاس آتے ہیں۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مکہ شریف کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس روایت کے اندر یہ وضاحت سے بات نہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ کوفہ کی جانب مکے سے ہی ان کا جانا ہوا ہے، تو مکہ شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا ابن عمی انہ قد ارجف الناس انک سائر الی العراق، لوگوں کے اندر یہ جوش دلانے والی بات مشہور ہو گئی ہے کہ آپ تو عراق کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، فبین لنا ما انت صانع، مجھے بیان فرمائیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ فقال انی قد اجمعت المسیر فی احد یومی ہذین، اجمعت المسیر، میں نے سفر کو جمع کر لیا ہے، سفر کے لوازمات کو میں نے جمع کر لیا ہے
ان 2 دنوں میں سے کسی ایک دن میں انشاءاللہ تعالی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ فقال له ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اخبرنی ان کانوا قد دعوک بعد ما قتلوا امیرہم، مجھے بتائیے کیا انہوں نے آپ کو بلایا ہے، اس کے بعد انہوں نے بلایا ہے کہ انہوں نے اپنے امیر کو قتل کر دیا ہے کوفیوں نے؟ یعنی کوفیوں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ان کا امیر قتل ہو گیا، انہوں نے اپنے امیر کو قتل کر دیا ہے۔ وَنَفَوْا عَدُوَّهُمْ، اور انہوں نے جو بھی ان کے دشمن ہیں ان کو وہاں سے نکال پھینکا ہے۔ وَضَبَطُوا بِلَادَهُمْ، اور انہوں نے ان شہروں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ فَسِرْ إِلَيْهِمْ، پھر تو آپ چلے جائیے۔ وَإِنْ كَانَ أَمِيرُهُمْ حَيًّا، اور اگر ان کا امیر ابھی زندہ ہے، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِمْ، انہی کے اندر موجود ہے، قاہر لہم، ان پر غالب ہے، وَعُمَّالُهُ تَجْبِي بِلَادَهُمْ، اور اس کے عمال خراج شہروں سے لے کر آتے ہیں، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا دَعُوكَ لِلْفِتْنَةِ وَالْقِتَالِ، بے شک پھر وہ اے امام حسین آپ کو فتنہ اور قتال کی طرف بلاتے ہیں۔ وَلَا آمَنُ عَلَيْكَ أَن يَسْتَنْفِرُوا إِلَيْكَ النَّاسِ، اور میں اس پر بھی پرامن نہیں ہوں کہ لوگوں کا آپ کی طرف آنا، وَيُقَلِّبُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكَ، اور ان کا اپنے دلوں کو آپ کے اوپر پھیر دینا، میں ان کے آنے پر، ان کا اپنے دلوں کو تمہارے اوپر پھیرنے پر، آپ کو اپنی طرف بلانے پر بالکل پرامن نہیں ہوں، مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے۔ فَيَكُونُ الَّذِينَ دَعُوكَ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَيْكَ، جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں وہی لوگ آپ پر اشد ہیں، وہی لوگ آپ پر سختی کر رہے ہیں۔ فقال الحسین، حسین نے فرمایا، انی استخیر اللہ وانظر ما یکون، میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے کیا ہوگا۔ ما یکون، میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں، انظر، میں دیکھتا ہوں، ما یکون، جو ہوگا۔ پھر معزز سامعین، یہاں پر دوبارہ سے عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ بڑی روایت حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے آئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ملاقات کرتے ہیں جب لوگوں میں یہ بات مشہور و معروف ہو جاتی ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ بات لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا آپ واقعی تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ہاں، میں کوفہ کی طرف تشریف لے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اپنے امیر کو کوفیوں نے قتل کر دیا ہے؟ انہوں نے اپنے دشمنوں کو کیا وہاں سے نکال دیا ہے؟ کیا انہوں نے آپ کے لیے راستے ہموار کر دیے ہیں؟ اگر انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا ہے تو حسین آپ چلے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر سنیے، وہ لوگ آپ کو صرف اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ آپ فتنے کا شکار ہوں، آپ قتل کا شکار ہوں، اور یہ جتنے بھی لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، میں ان کے اوپر بالکل پرامن نہیں ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر سختی برتیں گے، آپ کے اوپر شدت اختیار کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری گفتگو سنی تو فرمانے لگے کہ اچھا، میں اللہ رب العزت سے استخارہ کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ معزز سامعین، یہ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے آئی جو ابو مخنف لوط بن یحییٰ کے ذریعے سے آئی ہے، وہ یہ باتیں کر رہا ہے، اس کی باتوں میں صداقت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کی بات پر ہم یہاں پر تبصرہ عرض کرتے ہیں۔ تبصرہ عرض یہ ہے حضور والا کہ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ انہیں روک رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں کہ وہاں پر فتنہ ہے، وہاں پر قتل و قتال ہے، یقیناً وہاں پر ایسا ہوگا، لہٰذا آپ وہاں پر تشریف نہ لے جائیے، آپ وہاں پر نہ جائیے، بلکہ آپ انتظار کیجئے کہ جب تک وہاں پر میدان صاف نہیں ہوتا تب تک آپ کا وہاں پر جانا یقیناً آپ کے لیے اچھا نہ ہوگا، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے اور دیگر معاملات کو بھی خطرہ ہے۔ لیکن معزز سامعین، آگے مزید چلتے ہیں کہ آگے یہ روایت آگے بھی جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ فخرج ابن عباس من عنده، حضرت عبداللہ بن عباس حضرت امام علی مقام سے ہٹ جاتے ہیں، وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، تو اسی وقت وداخل ابن زبیر فقال له، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام علی مقام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ما ادری ما ترکنا لهؤلاء القوم ونحن ابناء المہاجرین وولاة هذا الامر دونهم، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ اس قوم والوں نے ہم مہاجرین کی اولاد کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ہمارے علاوہ دیگر لوگوں کو ولایت دے رکھی ہے، حکومت دے رکھی ہے۔ اخبرنی ما تريد ان تصنع، اے حسین مجھے بتائیے کہ آپ کیا ارادہ چاہتے ہیں۔ فقال الحسین، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ لقد حدثت نفسی باتیان الکوفۃ،
اللہ کی قسم مجھے میرا اپنا اب یہ کہتا ہے کہ میں کوفہ چلا جاؤں. وَلَقَدْ كَتَبَ إِلَيَّ شِيعَتِي بِهَا وَأَشْرَافُهَا بِالْقُدُومِ عَلَيْهِمْ. میرے شیعہ نے اور کوفے کے سرداروں نے مجھے خط لکھے ہیں. وَأَسْتَخِيرُ اللَّهَ، اور میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر رہا ہوں. فقال ابن زبیر، ابن زبیر نے کہا اما لو كان لي بها مثل شيعتك ما عدلت عنها، اگر آپ کی مثل شیعہ میرے وہاں پر ہوتے تو میں تو ضرور ادھر جاتا، میں ادھر جانے سے رہتا نہ. فلما خرج من عنده قال الحسین، تو جب عبداللہ بن زبیر یہ گفتگو کر کے حسین کے پاس سے تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں قد علم ابن زبیر، ابن زبیر کو معلوم ہو گیا ہے انہ لیس لہ من الامر معی شیء، میرے ہوتے ہوئے عبداللہ بن زبیر کو حکومت میں سے کوئی حصہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. وَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْدِلُوهُ بِهِ، اور لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف جائیں گے بھی نہیں. فَوَدَّ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا لِتَخْلُوَ لَهُ، تو میں نے اب یہی ارادہ کیا ہے کہ میں عبداللہ بن زبیر کے لیے یہ سارا علاقہ خالی کر دوں تاکہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں. فلما كان من العشي او من الغد جاء ابن عباس الى الحسین، پھر جب شام کا وقت ہوا یا پھر اگلے دن کا وقت جب ہوتا ہے تو عبداللہ بن عباس پھر حسین کے پاس آتے ہیں. فقال له، اور فرماتے ہیں یا ابن عمی، اے میرے چاچا زاد بھائی، انی اتصبر ولا اصبر، آپ تو مجھے بار بار صبر کے متعلق فرما رہے ہیں کہ صبر کیجئے، مجھے صبر نہیں آ رہا. انی اتخوف علیک فی هذا الوجه الهلاک، مجھے یہ بار بار خوف محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہلاکت کی جانب جا رہے ہیں. ان اہل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم، بے شک اہل عراق ایسی قوم ہے جو غدار قوم ہے، ان کے دھوکے سے آپ کو بچنے کی امید نہیں کرنی چاہیے. فلا تغترن بهم، کہیں وہ آپ کو پھر ظاہر ہے کہ ان کے وجہ سے پھر آپ دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں. اقم فی هذا البلد حتى ينفي اہل العراق عدوهم ثم اقدم علیہم، آپ یہاں پر اسی شہر میں ٹھہریے یہاں تاکہ اہل عراق اپنے دشمنوں کو وہاں سے باہر نکال دیں، پھر آپ تشریف لے جائیے گا. وَإِلَّا فَصِرْ إِلَى الْيَمَنِ، وگرنہ پھر آپ ایسا کیجئے کہ آپ یمن کی طرف تشریف لے جائیے. فَإِنَّ بِهَا حُصُونًا وَشِعَابًا، بے شک وہاں پر قلعے ہیں، گاٹھیاں ہیں. وَلِأَبِيكَ بِهِ شِيعَةٌ، وہاں پر آپ کے والد محترم کے شیعہ بھی ہیں. وَكُنْ عَنِ النَّاسِ فِي مَعْزِلٍ، اب لوگوں سے جدا رہیے. وَاكْتُبْ إِلَيْهِمْ، اب لوگوں کی طرف خطوط لکھیے. وَبُثَّ دُعَاتَكَ فِيهِمْ، اور اب لوگوں کو اپنی گفتگو کی طرف، اپنے امر کی طرف، اپنے ارادے کی طرف لوگوں کو بلائیے. فَإِنِّي أَرْجُو، تو جب آپ کا ارادہ، آپ کا امر لوگوں میں مشہور ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو فَإِنِّي أَرْجُو، تو میں پھر امید کرتا ہوں اذا فعلت ذلك، جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے، ان یکون ما تحب، پھر وہی ہوگا جو حسین آپ پسند فرماتے ہیں. فقال الحسین، حسین نے فرمایا یا ابن عمی، اے میرے چاچا زاد بھائی، واللہ انی لا اعلم انک ناصح شفیق، بے شک اللہ کی قسم آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کرنے والے ہیں، ناصح ہیں، اب شفیق ہیں. ولکنی قد ازمعت المسیرہ، لیکن میں نے جانے کا پکا ارادہ کر لیا ہوا ہے. فقال له فإن كنت ولا بد سائرا فلا تسر بأولادك ونسائك، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر آپ جائیے، لیکن اپنی اولاد کو نہ لے جائیے، اپنی عورتوں کو نہ لے جائیے. فلا تسر بأولادك ونسائك، اپنی اولاد اور اپنی ازواج کے ساتھ نہ جائیے. فواللہ، اللہ کی قسم، انی لخائف ان تقتل كما قتل، مجھے یہ خوف ہو رہا ہے کہ آپ کو اسی طرح قتل کیا جائے گا جس طرح کے قتل کیا گیا عثمان کو، ونساؤہ، ان کی عورتوں کو، والدہ، اس کے بچوں کے، ینظرون الیہ، کہ وہ اپنی اولاد، اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے، تو ان کے دیکھتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام خانوادے کو شہید کر دیا گیا. ثم قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اقررت عین ابن زبیر بتخلیتک ایاہ بالحجاز، کیا آپ عبداللہ بن زبیر کو یہ چین دینا چاہتے ہیں، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینا چاہتے ہیں، آپ حجاز خالی کر دیں اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، کیا آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ فواللہ الذی لا الہ الا هو لو اعلم انک اذا اخذت بشعرک وناسیتک حتی یجتمع علی وعلیک الناس، اللہ کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں
میں تمہارے بالوں کو پکڑ لوں، تمہاری پیشانی کو پکڑ لوں، یہاں تک کہ لوگ میرے اور تمہارے درمیان جمع ہو جائیں اور وہ فیصلہ کریں تو اطعتنی واقمت لفعلت ذلک، اور تم میری بات کو مان لیتے اور تم میری بات پر پکے ہو جاتے تو میں ضرور ایسا کرتا۔ قال ثم خرج من عنده، پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام علی مقام کے پاس سے تشریف لے جاتے ہیں۔ فلقی ابن زبیر فقال، فلقی ابن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر ان سے ملتے ہیں۔ فقال قرت عینک یا ابن الزبیر، اے ابن زبیر تیری آنکھوں نے ٹھنڈک پالی، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا یا لاک من قبرۃ بمعمر، اے کمبر پرندے خوشحال زمین میں رہنے والے، خلا لک الجو فبیدی وصفری، تیرے لیے فضا خالی ہو گئی ہے پس تو انڈے دے اور سیٹی بجا، ونقری ما شئت ان تنقری، اور تو بین بجا جیسی تو بین بجانا چاہے، صیادک اليوم قتیل فبشری، آج کے دن تیرا شکاری قتل ہو گیا ہے پس تجھے خوشخبری ہو۔ ثم قال ابن عباس هذا الحسین یخرج الى العراق ويخليك والحجاز، پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ حسین ہیں اور یہ عراق کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کے لیے حجاز کو خالی کرتے جا رہے ہیں۔ ابو مخنف کے حوالے سے آ رہی ہے، ابو مخنف نے اس اپنی لمبی چوڑی تقریر کے اندر 3 ہستیوں کا ذکر کیا ہے، ایک حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کا ذکر کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا ہے، اور ان تینوں کے حوالے سے اس نے چیدہ گفتگو آپ کے سامنے رکھی۔ ہم دوبارہ آپ کے سامنے وہی الفاظ عرض کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات مزید معلومات کے طور پر ابھر آئے کہ یہاں پر یہ بات کیا چل رہی ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جانب سفر تیاری کرنی شروع کر دی ہے، انہوں نے کوفہ کی طرف اپنے سفر کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور وہ سفر کے تمام لوازمہ جمع کر چکے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت امام علی مقام کے پاس آتے ہیں اور ان سے آ کر اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ہاں میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ تو کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے دشمنوں کو وہاں سے نکال دیا؟ کیا انہوں نے اپنے امیر کو وہاں سے نکال دیا؟ کیا انہوں نے آپ کے لیے راستہ ہموار اور صاف ستھرا کر دیا ہے؟ تو آگے سے جواب آتا ہے کہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اے حسین، پھر وہ لوگ آپ کو فتنے اور قتال کے لیے بلا رہے ہیں، جو لوگ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، در حقیقت وہی لوگ آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کو اپنے مفاد کے طور پر استعمال کرنا چاہیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں پھر اللہ رب العزت سے استخارہ کرتا ہوں کہ ہم نے اس کے متعلق کیا کرنا ہے اور کیا رائے قائم ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن عباس حضرت امام حسین کے پاس سے تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر اسی وقت حضرت عبداللہ بن زبیر آتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر آ کر حضرت امام علی مقام سے عرض کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم مہاجرین کی اولادیں ہیں، ہم مہاجرین کی اولادوں کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے ہمارے علاوہ اور لوگوں کو خلیفہ بنا رکھا ہے، یعنی کہ یہ اشارہ یزید کی طرف تھا کہ یزید کو خلیفہ بنا رکھا ہے۔ حالانکہ اولادیں ہم ہیں، ہم مہاجرین کی اولادیں ہیں اور ہمارا مقام و مرتبہ یزید سے اونچا ہے، تو ہمیں بنانا چاہیے تھا کہ ہمیں خلیفہ بنایا جاتا۔ معزز سامعین، ابو مخنف کی ان باتوں کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ اس بات کی جھلک محسوس ہو رہی ہے کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مہاجرین کی اولادیں ہیں اور یزید جو ہے وہ مہاجر کی اولاد نہیں ہے، حالانکہ یزید بھی مہاجری کی اولاد تھا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ مہاجرین جو فتح مکہ سے پہلے کے تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت نہیں کی کیونکہ وہ ہجرت در حقیقت جو فتح مکہ کے بعد کی ہے وہ ہجرت نہیں قرار پاتی، ہجرت اس سے پہلے قرار پاتی ہے۔ تو جو ہم نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کے متعلق کہا ہے کہ وہ بھی مہاجر تھے، تو وہ بایمانہ کہ انہوں نے مکہ شریف کو بعد از فتح کے چھوڑا تھا، لیکن فتح سے پہلے جن لوگوں نے چھوڑا در حقیقت وہ مہاجرین تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا۔ اور یہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر فرما رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ لوگ ہمیں خلیفہ بنانے کو تیار نہیں ہیں، حالانکہ ہم مہاجرین کی اولادیں ہیں، حضرت امام حسین مہاجر کی اولاد ہے، آپ حسین مہاجر کی اولاد ہو، میں مہاجر کی اولاد ہوں، یعنی کہ یہاں سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے
وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یزید جو ہے وہ ایک بدماش قسم کا انسان ہے، ظالم انسان ہے، وہ شرابی ہے، وہ کبابی ہے، وہ خلافت کے حقدار نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ بھی خلافت کا اگر حقدار ہے تو اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ جیسا کہ معزز سامعین ہم نے اپنی پچھلی قسط کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ حضرت امام علی مقام نے وہ خط جو اہل بصرہ کی طرف بھیجا تھا، بصرہ کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا، اس خط کے اندر بھی یہی بھی معروضات حضرت امام علی مقام نے فرمائی تھیں کہ ہمارے اوپر ہماری قوم نے دیگر لوگوں کو ترجیح دے رکھی ہے، حالانکہ دیگر لوگوں کو ترجیح دینا ہمارے اوپر جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ترجیح دینے والوں کی مغفرت فرمائے۔ وہاں پر بھی یہی ظاہر کیا گیا تھا کہ حقدار ہم ہیں، اگرچہ وہ بھی مستحق ہیں لیکن ان سے زیادہ مستحق ہم ہیں، یعنی کہ یہ حکومت کسی خاص بندے کی اجارہ داری میں نہیں ہے، یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو، تو ہم بھی یہاں پر موجود ہیں تو ہم حقدار ہیں۔ تو یہ اختلاف جو تھا، یہ مسئلہ کربلا کے اندر جو خلافت کے اختلاف تھا، یہاں پر افضل اور مفضول کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ جس طرح یہ فرمایا جا رہا ہے اس روایت کے اندر، ابو مخنف جو روایت لے کر آیا ہے، اس روایت کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن زبیر یہی فرما رہے ہیں کہ ہم مہاجرین کی اولادیں ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے، وَنَحْنُ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَوُلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ دُونَهُمْ، اور ہم مہاجرین کی اولادیں ہیں اور جو حکومت کے والی وارث ہیں وہ ہمیں کو ہونا چاہیے، ہمارے علاوہ دیگر لوگوں کو بنایا جاتا ہے۔ تو آگے چل کر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں حضرت امام علی مقام سے فرماتے ہیں کہ اے امام، اے حسین، آپ فرمائیے کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جو ہونا تو وہ تو ہو گیا، یزید کو خلیفہ بنا لیا گیا، حالانکہ ہم مہاجرین کی اولادیں، ہمارا بھی حق تھا کہ ہمیں خلیفہ بنایا جاتا، چلیں ان کو خلیفہ بنا لیا گیا، تو مجھے بتائیے کہ اب آپ کا کیا مزید ارادہ ہے؟ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں اپنے ارادے کے بارے میں کہ میرا نفس یہ مجھے کہہ رہا ہے، جو میرا زن مجھے یہ کہہ رہا ہے، میرا ضمیر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں کوفہ چلے جاؤں، میں کوفہ چلا جاؤں اور ادھر چلا جاؤں، کیونکہ میرے پاس میرے کوفہ کے لوگوں کو شیعہ کے بھی خطوط آئے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کے میرے پاس خطوط آ رہے ہیں، اور میں اس کے متعلق کہ وہاں پر جاؤں نہ جاؤں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس آگے سے فرماتے ہیں کہ اگر یہی شیعہ لوگ میرے ہوتے کہ جس طرح کوفے کے اندر آپ لوگوں کے اتنے بڑے لوگ ماننے والے ہیں، اتنے سردار آپ کی باتیں ماننے والے ہیں، وہاں پر پہلے سے آپ لوگوں کی حکومت بھی رہ چکی ہے، اگر یہ سارا کچھ میرے لیے بھی ہوتا تو میں یقیناً میں ضرور کوفے جاتا۔ یہاں سے معزز سامعین اتنے حصے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت امام علی مقام کو کوفے جانے کی ترغیب دے رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی روایت کی اگلی روایت جو آ رہی ہے وہ اس چیز کی رد کرے گی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام علی مقام کو کوفے جانے کے متعلق نہیں کہا تھا، یہ ابو مخنف کی ذاتی باتیں ہیں۔ آگے جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو آپ کو مزید آگے معلومات حاصل ہوں گی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ الفاظ نہیں فرمائے تھے، بلکہ یہ الفاظ کسی راوی کی کارستانیاں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر فرما رہے ہیں کہ اگر اتنے شیعہ کا مطلب یہاں پر گروہ ہے، ایک جماعت ہے جو کسی ایک خاص بندے کو چاہنے والی ہو کہ ہم اسی کی حکومت کو چاہتے ہیں، تو وہ ایک خاص جماعت جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، ان کی امیری، ان کی امارت کو چاہتی تھی، ان کو شیعہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح مختلف لوگوں کے مختلف شیعہ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر شیعہ وہ شیعہ نہیں ہیں، اگرچہ جس طرح کے باقاعدہ آج کل کے شیعہ ہیں، آج کل کے شیعہ اور اس زمانے کے شیعہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اگرچہ اصل وہی ہیں، لیکن یہاں پر سیاسی اعتبار سے شیعہ کا مطلب ایک جماعت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر سنی بھی ہو سکتے ہیں اس وقت کے، اس کے اندر منافق بھی ہو سکتے ہیں، مومن بھی ہو سکتے ہیں، سبھی کے سبھی ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام علی مقام سے عرض کیا کہ اب آپ کو کوفہ کی طرف جانا چاہیے۔ معزز سامعین، اس کے بعد پھر ابو مخلف کہتا ہے کہ اگلے دن شام کو حضرت عبداللہ بن عباس کی پھر حضرت امام علی مقام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس ملاقات کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت امام علی مقام سے فرماتے ہیں کہ آپ تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کرو، لیکن مجھے صبر نہیں آ رہا، کیونکہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کوفے میں جا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کوفے جائیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ اہل کوفہ جو ہے وہ ایک غدار قوم ہے اور وہ دھوکے باز قوم ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے۔ وہ اس وقت تو آپ کو بلا رہے ہیں لیکن وہاں پر چل کر آپ کو باقاعدہ دھوکہ دیں گے، لہٰذا اے حسین آپ مدینہ مکہ شریف میں رہیے، آپ اسی شہر میں رہیے اور اسی شہر میں رہ کر آپ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں۔ اگر آپ اپنے ہی متعلق لوگوں کو عمارت کے متعلق دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ خلافت کے متعلق دعوت دینا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پر رہ کر دعوت دیں، آپ کی باتیں لوگوں میں مشہور ہو جائیں گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے حسین کی بیعت کرنی ہے، تو وہ آپ کے پاس آئیں گے۔
نہیں تو آپ پھر ایسا کیجئے کہ آپ یمن کی طرف تشریف لے جائیے کہ یمن کے اندر بھی آپ کے والد کے شیعہ ہیں، وہاں پر گاٹھیاں ہیں، وہاں پر قلعے ہیں، یعنی کہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ اگر آپ کل کو اگر یزید کی حکومت کے خلاف کو کارروائی بھی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنا دفاع کر سکیں گے، اور لوگ جو ہیں وہاں پر آپ کی بیعت بھی کریں گے اور وہاں پر آپ پرسکون ہوں گے۔ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت امام علی مقام سے فرماتے ہیں کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ وہاں پر تشریف کوفے نہ جائیے، اگر آپ نے جانا ہے تو آپ یمن کی طرف تشریف لے جائیے کہ وہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی ان باتوں سے جو وہ کر رہے تھے اس پر کوئی کان نہ دھرے، یعنی کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کو توجہ سے نہیں لیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت امام علی مقام سے فرمایا کہ اگر آپ کوفے ہی جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیے، لیکن آپ اپنے ساتھ اپنی اولاد اور اپنی ازواج کو کوفے نہ لے جائیے، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر آپ کوفے میں اپنی اولاد اور اپنی ازواج کو لے جائیں گے تو پھر وہاں پر آپ کو ایسے ہی قتل کر دیا جائے گا جس طرح کہ حضرت عثمان کو ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا تھا، مدینے میں قتل کر دیا گیا تھا، لہٰذا آپ وہاں پر نہ جائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اس کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو آپ کا عرب سے، یعنی کہ عرب کے اس حصے سے حجاز سے جانا، آپ کے حجاز کو خالی کر دینا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے، اور اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی اور وہ یہ سارا علاقہ خالی پا لیں گے اور اپنے لیے ان کو میدان مل جائے گا۔ تو آپ بھی یہاں پر رہیے، آپ اپنا میدان ماریے، آپ اس میدان میں نہ جائیے، یعنی کہ آپ عراق کی طرف نہ جائیے بلکہ آپ ادھر رہیے، آپ کا یہاں سے جانا بہتر نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت عبداللہ بن زبیر اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حضرت امام علی مقام کی طرف کی جا رہی ہیں۔ معزز سامعین، یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ میں تمہارے اوپر اس طرح سختی کرتا تو پھر آپ مجھے مان جاتے، میری باتیں مان لیتے، تو میں پھر پتہ کس طرح سختی کرتا، میں آپ کے بالوں کو زور سے پکڑ لیتا، آپ کی پیشانی کو پکڑ لیتا، یہاں تک لوگ آ کر چھڑاتے اور آپ میری باتوں کو مانتے، آپ حسین میری اطاعت کرتے، میری باتوں کو مانتے، تو پھر میں آپ کو چھوڑتا۔ لہٰذا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے، لہٰذا میں یہ عمل نہیں کروں گا، یعنی کہ اس ساری گفتگو کا یہ مطلب نکل رہا ہے۔ اور یہ معزز سامعین ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ ابو مخنف کی باتیں، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھیے عبارت بھی سامنے ہے، لا الہ الا هو لو اعلم انک اذا اخذت بشعرک وناسیتک حتی یجتمع علی وعلیک الناس واطعتنی واقمت لفعلت ذلک، میں ایسا ضرور کرتا، یعنی کہ اگر مجھے یہ پتہ ہو جاتا کہ میں آپ کے بالوں، آپ کی پیشانی سے زور سے پکڑ لیتا، پھر لوگ آتے میرے اور آپ کے درمیان، لوگ حائل ہوتے، وہ آ کر یہاں پر فیصلہ کرتے تو آپ میری اطاعت کرتے، تو آپ بھی اسی بات پر قائم رہتے جو میں کرتا ہوں، تو پھر میں ضرور ایسا کرتا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان نہیں رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کی کسی بات کو مان نہیں رہے تھے، تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس وہاں سے نکلتے ہیں اور نکلتے ہوئے ان کی ملاقات حضرت عبداللہ بن زبیر سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے جب ملاقات ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس ابن زبیر سے فرماتے ہیں کہ تیری آنکھوں نے ٹھنڈک پالی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ وہ ایک پرندہ ہے، پرندے کے حوالے سے شعر پڑھا تھا کہ وہ پرندہ خوشحال سرزمین میں رہنے والا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تیرے لیے سارا علاقہ خالی ہو چکا، لہذا تو انڈے دے، جو مرضی کر، اپنا خاندان بسا، اب تجھے پکڑنے والا کوئی نہیں، تیرا شکاری مر چکا ہے۔ یعنی کہ یہ شعر پڑھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر کو سنا کر حضرت امام حسین کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت امام حسین اب یہاں سے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، یہاں پر ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہوں کہ جس طرح کہ آپ نے پچھلی قسطوں کے اندر سنا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف کے اندر ہی حکومت کا جو یزید کی حکومت تھی اس کا تختہ پلٹانے کی کوشش کی تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حضرت امام حسین خود مکے میں موجود تھے۔ تو ہم نے اپنے پچھلی قسطوں کے اندر کہا تھا کہ یہ اعتراض حضرت امام علی مقام پر بھی جائے گا کہ ان کی موجودگی کے اندر یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا۔ آج وہی دلائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو بار بار آ رہے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اوپر بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ امام حسین نے فرمایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جیسا کہ پیچھے ایک روایت گزر چکی ہے، انہوں نے فرمایا قد علم ابن زبیر انہ لیس له من الامن معی شیء، حضرت عبداللہ بن زبیر کو پتہ چل چکا ہے کہ میرے یہاں پر رہتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر حکومت میں سے اپنی حکومت نہ بنا سکتے ہیں، نہ کوئی چیز لے سکتے ہیں، نہ اپنا امر نافذ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے وہاں پر اعتراض کیا تھا کہ حضرت اگر یہ لڑائیاں ثابت کی جائیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مکے میں ہوئی ہیں اور اس وقت ہوئی ہیں جب کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہاں پر موجود تھے، جیسا کہ البدایہ و نہایہ کے اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے، تو پھر یہ اعتراض ہوگا کہ حضرت حسین کی موجودگی میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے بیعت کیسے لے لی اور حکومت کی ساہ کو کیسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس پر بہت بڑا اعتراض تھا، جو کہ آپ ہماری پچھلی قسطوں کے اندر سن سکتے ہیں، اور آج اس پر یہ دلیلیں آ رہی ہیں کہ بالکل وہ واقعات صحیح نہیں تھا، اور جب تک حضرت امام حسین مکے میں تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کسی قسم کی حکومت کے متعلق، اپنی بیعت لینے کے متعلق، یا لوگوں کو یہ کہنے کے بجائے متعلق کہ آپ یزید کی بیعت توڑ دو میری بیعت کرو، ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ معزز سامعین، یہ ساری کی ساری گفتگو ابو مخنف کے حوالے سے آئی ہے، تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آگے ہم مزید چلتے ہیں اور آئندہ آنے والی عبارتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ وقال غیر واحد عن شبابة بن الصوار قال حدثنا يحيى بن اسماعيل بن سالم الأصدي قال سمعت شعبي يحدث عن ابن عمر۔ شابی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ انہو کان بمکہ فبلغه ان الحسین بن علی قد توجہ الى العراق فلحقه على مسیرة 3 لیال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابھی ہم سے بات شروع ہو چکی ہے۔ پہلے جو باتیں چلی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے باتیں چلی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس ابو مخنف کی روایت کے مطابق کس طریقے سے حضرت امام حسین سے ناراض بھی ہوئے، سخت کلام بھی انہوں نے کیا کہ آپ وہاں پر نہ جائیں، اگر آپ نے جانا ہے تو یمن میں چلے جائیں۔ وہ ساری اقتباس، وہ ساری گفتگو جو حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ تھی وہ وہاں پر ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے مزید گفتگو حضرت عبداللہ بن عمر سے چل رہی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ ہیں جن کے متعلق تو بخاری شریف کے اندر بھی آ چکا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ یزید کی بیعت کی تھی، اور یزید کی بیعت توڑنے والوں کے خلاف انہوں نے باقاعدہ فتویٰ بھی ارشاد فرمایا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی یزید کی بات کر لی، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یہاں سے روایت شروع ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس وقت مکے میں تھے جب کہ انہیں یہ پتہ چلا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عراق کی طرف چل چکے ہیں، عراق کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس وقت پھر 3 راتوں کی مسافت کے برابر حضرت عبداللہ بن عمر نے سفر طے کیا اور حضرت امام علی مقام سے جا کر ملے۔ معزز سامعین، پھر اگر اس بات کو بھی ہم مانیں تو یہاں پر یہ ثابت ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج نہیں کیا تھا۔ چلیں خیر، اس پر مزید آگے ہم کلام کرتے ہیں کہ حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ مزید پہلے مکمل اور روایت سماعت فرمائیے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ معزز سامعین، روایت یہ آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 راتوں کے سفر طے کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ فقال این ترید، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اے حسین کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ قال علی العراق، حضرت حسین نے فرمایا عراق جانے کا ارادہ ہے۔ وَإِذَا مَعَهُ تَوَامِيرُ وَكُتُبٌ، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سے رسالے، خط، یہ سب کچھ موجود تھا اور بہت زیادہ تھے۔ فقال هذه كتبهم وبيعتهم، حضرت حسین نے فرمایا یہ اہل کوفہ کی میری طرف بیعت آئی ہے اور ان کے یہ خطوط میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے مجھے اپنا امیر تسلیم کیا ہے، میں اس لیے ان کے پاس جا رہا ہوں۔ فقال، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا لا تأتهم فابا، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا آپ ان کے پاس نہ جائیے، حضرت امام حسین نے انکار کر دیا۔ فقال ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا انی محدثک حدیثا، میں آپ کو پھر ایک حدیث سناتا ہوں، آپ اس حدیث پر عمل کر لیجئے گا۔ ان جبریل اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخیرہ بین الدنیا والآخرہ، حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کا اختیار عطا فرماتے ہیں کہ آپ چن لیں، خواہ اپنے لیے دنیا کو چن لیں یا آخرت کو چن لیں۔ فاختار الآخرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو چن لیا۔ ولم یرید الدنیا، دنیا کا ارادہ نہیں کیا۔ وانک بدعۃ من رسول اللہ، اے حسین آپ رسول اللہ کے ٹکڑے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مطہرہ کے ٹکڑے ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، لا یلیہ احد منکم ابدا، ایسی فضیلت آپ کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہے۔ وما صرفہ اللہ عنکم الا الذی هو خیر لکم، اور اللہ رب العزت نے آج تک جو چیز بھی آپ سے پھیری ہے وہ ہر چیز پھیر دی، لیکن آپ کو وہی چیز عطا فرمائی ہے جو آپ کے لیے بہتر تھی۔ فابا ان یرجع، یہ حدیث سننے کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں واپس آنے کا یا عراق سے رک جانے کا انکار کر دیا۔ قال فاعتنقه ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت امام علی مقام کو گلے لگایا، وبکا، اور روئے، وقال، اور فرمایا استودعک اللہ من قتیل، میں آپ کو قتل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتا ہوں۔
میں اللہ تعالیٰ کے سپرد آپ کو کرتا ہوں آپ کے قتل ہونے سے۔ معزز سامعین، یہاں پر یہ جو ہم نے روایت پڑھی ہے یہاں پر تھوڑا سا تبصرہ عرض کرتے ہیں، تھوڑی سی گفتگو عرض کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ شبابین سوار کے حوالے سے اور ایک اور طرق کے حوالے سے یہ روایت آ رہی ہے، جو کہ شابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو جب وہ مکے میں تھے انہوں پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مکے سے نکل چکے ہیں، وہ عراق کی طرف جا رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ 3 راتوں کا سفر طے کر کے، گویا کہ کچھ وہ 100 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، 3 راتوں کا سفر طے کر کے بڑی تیزی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اب معزز سامعین، یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ 3 راتوں کا جو سفر کیا ہے، پھر امام حضرت عبداللہ بن عمر مکے سے کب چلے ہوں گے؟ کیونکہ حضرت امام حسین مکے سے چلے ہیں 8 تاریخ کو، 8، 1، 9، 2 اور 10 تاریخ، یعنی کہ 10 ذوالحج کو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا حج مکمل فرمایا۔ اب یہ بات کہ جو ہم عرض کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حج نہیں کیا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان تاریخوں کو دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حج کیا ہے، باقی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ یہاں پر ہم نے ایک روایت کے اعتبار سے جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کے نتائج آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ 10 ذوالحج کو حضرت امام حسین کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور 10 ذوالحج کو جب وہ روانہ ہوتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ وہ انہوں نے حج کیا تو پھر وہ 10 ذوالحج کو روانہ ہوئے ہوں گے، اگر یہ کہا جائے کہ نہیں انہوں نے 10 ذوالحج کو جو ہے وہ انہوں نے حج نہیں کیا، تو پھر کیسے ہم کہہ سکیں گے کہ وہ 8 کو وہاں سے روانہ ہوئے؟ کیونکہ 3 دن کا سفر ہے، وہ 3 دن کا سفر یعنی کہ 10 ذوالحج کو جہاں پر حضرت امام حسین پہنچ چکے تھے، اس تک پہنچنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر نے 10 تاریخ کو سفر طے کیا، تو 10، 11 اور 12 تاریخ کو جا کر حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت امام حسین سے ملاقات کی، یعنی کہ 12 ذوالحج کو حضرت امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کے دوران حضرت عبداللہ بن عمر پوچھتے ہیں کہ اے حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں عراق کی طرف جا رہا ہوں، یہ دیکھو میرے پاس خط ہیں عراقیوں کے، میرے پاس عراقیوں کے خطوط آئے ہوئے ہیں، میرے پاس عراقیوں کی بیعتیں آئی ہوئی ہیں، تو میں یہ بیعتیں اور یہ خطوط لے کر ان کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے میری بیعت کی ہے، ان لوگوں نے مجھے خطوط بھیجی ہیں، تو لہٰذا اب میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ تو معزز سامعین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے پاس نہ جائیے، آپ رک جائیے، کیونکہ یہ 3 دن کا سفر اختیار کر کے حضرت عبداللہ بن عمر کا اتنی تیزی سے حضرت امام حسین کے پاس پہنچ کر ان کا واپس مدینے کی طرف، مکہ شریف کی طرف واپس آنے کی، یا کسی اور شہر کی طرف یعنی کہ عراق سے روکنے کی ترغیب دینا، یہ ایک بہت بڑا امر ہے۔ اگر پھر میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ اگر پھر یزید کے متعلق یہ ہوتا کہ وہ خلافت کا اہل نہ ہوتا، تو یہاں پر جب حضرت عبداللہ بن عمر اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پر پہنچتے ہیں، تو یہ تھا کہ حضرت امام حسین آگے سے فرماتے کہ عبداللہ بن عمر تم نے یزید کی بیعت کر لی ہے اور میں بیعت نہیں کر رہا، کیا تمہیں نہیں پتہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، بے ایمان ہے، تم نے کیوں ان کی بیعت کر لی ہے؟ تو ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو یزید کے اندر کوئی ایسی قباحت تھی، اور نہ ہی عبداللہ حضرت امام حسین نے ایسا ظاہر فرمایا۔ معزز سامعین، ابھی تک جو ہم آپ کے سامنے واقع کربلا پڑھ رہے ہیں، ہم نے ایک ایک حرف کر کے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ابھی تک آپ کو کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہے کسی ایک کوئی جھوٹی روایت کے اعتبار سے بھی، موضوع روایت کے اعتبار سے بھی کوئی آپ کو بات محسوس ہوئی ہے جس کے اندر یہ آیا ہوا ہو کہ لوگوں نے کہا ہو کہ یزید شرابی ہے، زانی ہے، کبابی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں آیا۔ ہاں، پیچھے جو ایک خط میں آیا تھا، اور جو حضرت مسلم بن عقیل کی گفتگو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہوئی تھی، وہ بھی اہل تاریخ دانوں کی اپنے سے بنائی ہوئی گفتگو ہے، جس میں حضرت مسلم بن عقیل نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ کیسر و کسریٰ کے طریقے پر چلتے ہو، تم ظالم ہو، جابر ہو۔ ادھر بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یزید کے متعلق کہ یزید زانی ہے، یزید شرابی ہے، یزید کے متعلق ادھر بھی گفتگو نہیں ہوئی تھی، وہاں پر بھی حضرت عبید اللہ بن زبیر کے متعلق اور مسلم بن عقیل کی آپس میں گفتگو ہوئی تھی۔ تو یہاں پر بھی جب حضرت عبداللہ بن عمر کی گفتگو ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے متعلق کوئی گفتگو نہیں فرماتے، بلکہ فرماتے یہ ہیں کہ اہل کوفہ نے ہمیں خطوط ڈالے ہیں، اہل کوفہ نے ہم سے بیعتیں لی ہیں، اس لیے ہم وہاں پر جا رہے ہیں۔
آگے چل کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، آگے آپ کا دل کرے عمل کرے نہ کرے، میں حدیث سناتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ کوفے چلے بھی جائیں گے نا، حدیث سنانے کا مطلب یہ تھا حضرت عبداللہ بن عمر کا کہ اگر آپ کوفے چلے بھی جائیں گے تو آپ کو وہاں پر جا کر کوئی کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ہی اہم افراد میں سے ہیں آپ، اور ایسی فضیلت جو آپ کو ملی ہے، ایسی فضیلت آپ کے بعد کسی کو میسر آنے والی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے بلائی ہی رکھی ہے۔ جو کچھ بھی آپ لوگوں کو آج تک پہنچتا آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلائی عطا فرمائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جبریل امین حضور کے پاس آتے ہیں اور جبریل امین آ کر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ دنیا کو پسند فرما لیں یا آخرت کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند فرمایا، لہٰذا آپ اس روایت سے سبق سیکھیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں رجوع کرنے والا نہیں، مجھے جانا ہی جانا ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر انہیں اپنے گلے لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ روایت مکمل ہو جاتی ہے۔ اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلی روایت ہمیں کیا بتانا چاہتی ہے۔ معزز سامعین، اس روایت کے اندر بھی جو حضرت عبداللہ بن عمر کی حضرت امام حسین سے اس حوالے سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے بھی بڑی شدت کے ساتھ حضرت امام حسین کو کوفہ جانے سے روکا ہے، ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کی گفتگو کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ کس طریقے سے بار بار شدت سے حضرت امام حسین کو روکتے تھے کہ آپ کوفہ، آپ عراق کی طرف نہ جائیے۔ اگلی روایت میں یہ آ رہا ہے وقال يحيى بن معين حدثنا ابو عبيدة حدثنا سليمان بن حيان عن سعيد بن مينا قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول عجل حسين قدره والله لو ادركته ما تركته يخرج الا ان يغلبني۔ معزز سامعین، اس روایت میں یہ آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عجل حسین قدرہ، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تقدیر کی جانب بہت جلدی فرمائی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں حسین کو پا لیتا تو میں حسین کو نہ جانے دیتا یہاں تک کہ حسین مجھ پر غالب آ جاتے تو پھر وہ چلے جاتے۔ بنی ہاشم فتح هذا الامر، بنی ہاشم نے ہی اس حکومت کی بنیاد ڈالی، وہ بنی ہاشم یختم، اور بنی ہاشم سے ہی اس حکومت کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ فَإِذَا رَأَيْتَ الْحَاشِمِيَّ قَدْ مَلَكَ فَقَدْ ذَهَبَ الزَّمَانُ، جب تم دیکھیں، جب تم دیکھنا کہ بنی ہاشم سے کوئی شخص بادشاہ بن گیا ہے، خلیفہ بن گیا ہے، تو پھر قیامت آ جائے گی، زمانہ ختم ہو جائے گا۔ قلت، ابن کثیر فرماتے ہیں وَهَذَا مَعَ حَدِيثِ ابن عمر يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْفَاطِمِيِّينَ، یہاں پر یہ حدیث ابن عمر ہے، یہاں پر عبداللہ بن عمر کی نہیں روایت، یہ غلطی سے ہو سکتا ہے یہاں پر عبداللہ بن عمر لکھا ہو، لیکن نیچے آ کر یہ حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ابن عمر ہے۔ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْفَاطِمِيِّينَ أَدْعِيَاءٌ كَذَبَةٌ، یہاں پر یہ ہے کہ فاطمی لوگ جو ہیں، یہ فاطمیوں کی ایک باقاعدہ حکومت ہوئی تھی جنہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ ہم حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹے تھے، جھوٹ بولتے تھے، وہ فاطمی لوگ نہیں تھے، کیونکہ یہ حدیث ابن عمر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جس کا سیاق، جس پر ہم مزید معزز سامعین آپ کو عرض کرتے ہیں، پہلے آپ گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ لم یکون من سلالت فاطمہ، حضرت حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ فاطمی لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب سے نہیں تھے۔ کما نص علیہ غیر واحد من الائمۃ علی ما سنذکر فی موضع ان شاء اللہ تعالی، جس طرح کہ بہت زیادہ ائمہ نے اس پر نصوص وارد کی ہیں، اور جب فاطمیوں کے بارے میں تاریخ بیان کریں گے تو فاطمیوں کا ذکر جہاں پر آئے گا تو وہاں پر ہم یہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں گے۔ معزز سامعین، یہ جو روایت آ رہی ہے یہ یحییٰ بن معین کے حوالے سے آ رہی ہے، اس کا حوالہ نیچے تاریخ ابن عساکر کا دیا گیا ہے۔ تاریخ ابن عساکر میں یہ یحییٰ بن معین کے حوالے سے بات آئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حسین نے اپنی تقدیر کی جانب بہت جلدی کی ہے، یعنی کہ جو تقدیر حسین پر لکھی گئی ہے وہ تقدیر حضرت عبداللہ بن عمر کے نزدیک وہی تھی جو کہ پیچھے انہوں نے حدیث بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پسند نہیں کیا، یعنی کہ یہاں پر دنیا سے مراد حکومتی معاملات، حکومت کے جو معاملات ہیں اس کو دنیا کہا گیا ہے کہ اس کو پسند نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، جب رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا تو پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ حسین آپ کے لیے بھی ظاہر کہ اللہ رب العزت نے اس کو پسند نہیں کرنا، کیونکہ آپ بھی اسی خانوادے کے ہیں، لہذا آپ کو حکومت نہیں ملنی۔ تو یہاں پر جب آپ کو حکومت نہیں ملنی
تو پھر آپ ظاہر شہید ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر یہاں پر فرما رہے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کی طرف، اپنی تقدیر کی جانب بہت جلدی کی ہے۔ اگر اس بار یہ روایت صحیح طور پر ثابت ہو جائے معزز سامعین، اور یہ عبداللہ بن عمر کی ہو، جیسے کہ نیچے حدیث ابن عمر کہا جا رہا ہے، جس کو یہ عبداللہ بن عمر بن عاص یہاں سے مراد نہ ہو بلکہ یہاں سے عبداللہ بن عمر ہی ہوں، تو پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں حسین کو پا لیتا ما ترکتہ یخرج الا ان یغلبنی، تو میں حسین کو نہ جانے دیتا یہاں تک کہ حسین مجھ پر غالب آ جاتے، تو پھر حسین جا سکتے تھے۔ یہ روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو پچھلی روایت آئی تھی کہ وہ 3 راتوں کا سفر کر کے جا کے حضرت امام علی مقام سے انہوں نے ملاقات کی تھی، وہ روایت جعلی ہے، کیونکہ یہ روایت خود حضرت امام عبداللہ بن عمر کے حوالے سے بیان فرما رہی ہے کہ ان کی حضرت امام حسین سے ملاقات ہوئی نہیں، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں اگر میری ملاقات ہوتی تو میں تو امام حسین کو جانے ہی نہ دیتا، یہاں تک کہ وہ مجھ پر غالب آ جاتے، یعنی کہ کوئی مجھ سے وہ جھگڑا کرتے یا مجھ سے قیل و قال کرتے، پھر وہ مجھ پر غالب آ جاتے دلائل و حجت کی بنا پر، تو پھر وہ جا سکتے تھے، کیونکہ مجھے اس بارے میں پتہ ہے کہ یہ حکومت کی بنیاد بنی ہاشم سے پڑی ہے، یعنی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم سے تھے، تو حکومت کی بنیاد جو ہے وہ بنی ہاشم سے پڑی ہے، اور اس حکومت کی بنیاد بنی ہاشم پر ہی ختم ہوگی۔ اور اے لوگوں، جب تم دیکھو کہ ہاشمی خلیفہ بن گیا ہے تو پھر زمانے کا اختتام ہونے والا ہے، یعنی کہ یہاں پر اشارہ، اگر یہ بات صحیح، یہ حدیث بھی صحیح طور پر ثابت ہو، کیونکہ ہم نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ ہم سندوں پر بحث نہیں کریں گے، اگر ہم اسناد پر بحث کرنی شروع کر دیں تو بات کافی طویل ہو جائے گی۔ اس روایت میں اشارہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہاشمی خلیفہ بنے گا تو وہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہوگی۔ اس بات کو لے کر حافظ ابن کثیر آگے چل کر یہ دلیل پیش کر رہے ہیں، دلیل پکڑ رہے ہیں کہ ان کے دور میں جو فاطمیوں کی حکومت تھی وہ سید نہیں ہے، وہ سید بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ویسے ہی جان بوجھ کر جھوٹ بول کر حضرت سیدہ فاطمہ سے اپنے نسب کو ملاتے ہیں، جبکہ وہ در حقیقت سید نہیں ہیں۔ اس پر حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں باقاعدہ جب اس پر ہماری گفتگو ہوگی تو ہم وہاں پر چل کر یہ ساری گفتگو بیان کر دیں گے۔ معزز سامعین، ابھی تک آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق امام حسین سے ملاقات ہوئی اور ایک کے مطابق امام حسین سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ مزید آگے چلیے۔ وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال قال ابن زبير للحسين أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك۔ معزز سامعین، اب یہ جو روایت ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس روایت میں یہ کیا آ رہا ہے؟ یعقوب بن سفیان فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا ابو بکر حمیدی نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سفیان نے بتایا، وہ کہتے ہیں ہمیں عبداللہ بن شریک نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بشر بن غالب سے آئی ہے، بشر بن غالب سے یہ بات آئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت امام علی مقام سے ملاقات ہوئی۔ جب امام علی مقام سے وہ ملاقات انہوں نے کی تو فرمایا، عرض کی حضرت عبداللہ بن زبیر نے، این تذهبوا، اے امام آپ کہاں پر، کس طرف جا رہے ہیں، آپ کہاں، کس علاقے کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ الی قوم، این تذهبوا الی قوم، آپ اس قوم کی طرف جانا چاہتے ہیں، قتلوا اباک، جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا، وطعنوا اخاک، اور انہوں نے آپ کے بھائی کو نیزہ مارا۔ فقال، پھر حضرت امام علی مقام نے فرمایا، لأن اقتل بمکان کذا وکذا احب الی من ان تستحل بی، یعنی مکہ، اگر مجھے فلاں فلاں جگہ پر قتل کر دیا جائے تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میری وجہ سے میں مکے میں قتل ہوں اور مکہ میری وجہ سے حلال ہو جائے۔ معزز سامعین، اب یہ جو روایت اب یہ والی آئی ہے، اس کی سند کیسی ہے، اس پر ہمارا کبھی تک کوئی کلام نہیں ہو رہا، انشاءاللہ تعالی جب کبھی وقت آئے گا اس پر بھی کلام کریں گے۔ بات کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ پیچھے یہ آ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت امام علی مقام سے فرماتے تھے کہ آپ کوفہ چلے جائیے۔ وہ جو ایک ابو مخلف کا بہت لمبا چوڑا، ہمیں اپنے ابھی اسی قسط کے اندر ہم نے وہ لمبا چوڑا ایک اقتباس بیان کیا ہے، اس کے اندر یہ باتیں آ رہی تھیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ حضرت امام حسین سے فرماتے ہیں کہ ٹھیک، اگر آپ کے وہاں پر شیعہ ہیں، آپ کو خطوط آ رہے ہیں تو آپ ضرور جائیے، آپ کا جانا بنتا ہے، آپ ان سے پیچھے نہ ہٹیے۔ لیکن میں نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ آئندہ آگے روایت آئے گی جو اس بات کو رد کر دے گی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام حسین کو بھی جانے سے روکا تھا۔ وہ کیسے روکا تھا، وہ یہ روایت آ گئی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر فرما رہے ہیں کہ اے حسین، آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے باپ کو شہید کر دیا، جنہوں نے آپ کے بھائی کو بھی نہ چھوڑا،
آپ اس قوم کی طرف جا رہے ہیں؟ تو آگے سے حضرت حسین فرماتے ہیں کہ مجھے اس جگہ پر قتل کر دیا جائے تو اس سے مجھے یہ زیادہ بہتر ہے، مجھے مکہ میں قتل کر دیا جائے تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ مجھے اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر قتل شہید کر دیا جائے۔ معزز سامعین، یہی الفاظ پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس کے جب گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی یہی الفاظ آئے تھے۔ وہاں پر ان الفاظ کا آنا اور انہی الفاظ کا اس روایت میں آنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ راویوں کی آپس میں بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ حقیقت کیا تھی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ وقال زبیر بن بکار حدثني عمي مصعب بن عبد الله أخبرني من سمع هشام بن یوسف یقول عن معمر قال سمعت رجلا يحدث عن الحسین۔ اگلی روایت میں، یہ معمر سے اگلی روایت آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے سنا جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے باتیں کرتا تھا، یعنی کہ جو حضرت امام حسین کے متعلق گفتگو کرتا تھا، میں نے اس سے یہ گفتگو سنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہ قال لعبداللہ بن زبیر، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا اتتنی بیعت 40 الفا یحلفون بالطلاق والعتاق انہم معی۔ اتتنی بیعت 40 الفا، حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا میرے پاس 40,000 بیعتیں آ چکی ہیں، ان لوگوں نے طلاق اور عتاق، طلاق اور آزاد کرنے کے اعتبار سے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، یعنی انہوں نے طلاق اور آزادی تک کی قسمیں کھا رکھی ہیں کہ وہ 40,000 لوگ حضرت حسین کے ساتھ ہیں۔ فقال له ابن زبیر، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام علی مقام سے عرض کی اتخرج الى قوم قتلوا اباک واخرجوا اخاک، کہ آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا اور آپ کے بھائی کو وہاں سے نکال دیا۔ قال ہشام فسألت معمر عن الرجل، ہشام کہتے ہیں میں نے معمر سے کہا کہ وہ شخص کون ہے جو یہ حضرت امام حسین کے متعلق گفتگو کرتا تھا؟ فقالا، تو معمر کہتے ہیں ہوا ثقۃ، وہ بندہ سچا ہی ہے۔ قال زبیر، تو انہوں نے کہا کہ وہ زبیر ہیں۔ وقال عمی وزعم بعض الناس ان ابن عباس هو الذي قال هذا، بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جن سے یہ گفتگو کر رہے تھے۔ معزز سامعین، یہ جو اگلی روایت پھر آگے روایت آ رہی ہے، یہ پھر اس بات کو رد کر رہی ہے جو کہ پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام علی مقام کو کوفہ جانے کی طرف فرمایا تھا کہ آپ کوفہ چلے جائیے، آپ کو عراق جانا چاہیے، یہاں تاکہ اب یہ صاف طور پر آپ کے سامنے یہ روایت آ گئی اور سامعین آپ یہاں پر خود فرق کر سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرما رہے ہیں کہ میرے پاس 40,000 ایسی بیعتیں آئی ہیں کوفہ کے سرداروں کی، عراق کے سرداروں کی، میری طرف 40,000 بیعتیں آئی ہیں، اور ان بیعتوں میں یہاں تک کہ مجھ سے بیعتیں لی گئی ہیں، یعنی کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے اس قدر قسم اٹھا کر بیعت کی ہے کہ انہوں نے طلاق دینے تک انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ نہ دیں تو ہماری عورتوں کو طلاق، ہمارے غلام سبھی کے سبھی آزاد، اگر ہم آپ کا ساتھ نہ دیں۔ تو اتنی بڑی قسمیں جب ان لوگوں کی طرف سے آ گئی ہیں، یمین ان کی طرف سے آ گئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ میرے پاس تو یہ ہے کہ میں ادھر چلا جاؤں۔ تو آگے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے حسین، کہ آپ ادھر جا رہے ہیں، اس قوم کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے والد محترم کو شہید کر دیا تھا اور آپ کے بھائی کو وہاں سے نکال دیا تھا، ایسی جگہ کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، یہ روایت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے جانے سے روکا، عراق کی طرف جانے سے روکا۔ ابتدائی طور پر حضرت عبداللہ بن عباس نے روکا، جو کہ یہ روایتیں آئی، حقیقت میں اللہ اس کا رسول جانتا ہے کہ کس نے روکا کس نے نہیں روکا۔ جو روایتیں ہماری طرف آ رہی ہیں وہی روایتیں معزز سامعین آپ کے سامنے پڑھتے جا رہی ہیں اور انہی کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، چونکہ یہ ایک تاریخی نوعیت کے واقعات ہیں، یہاں پر سچ اور جھوٹ کی آمیزش بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کا فرق کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، حتیٰ کہ اگر انسان پوری زندگی بھی لگا دے تو سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پاتا، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے ایک صحیح سند سے بات آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے متن میں جھوٹ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سند جو ہے وہ جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن متن میں کچھ باتیں سچی نکل آتی ہیں، اور ان کے حقائق کیا ہیں وہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روک دیا۔ وقد ساک محمد بن سعد
آگے معزز سامعین طبقات ابن سعد کے حوالے سے کچھ باتیں آ رہی ہیں۔ یہ طبقات ابن سعد کا حوالہ نیچے دیا گیا ہے، الطبقات الکبریٰ قسم صغار صحابتی بتحقیق سلمی۔ یہاں پر صغار صحابہ کی قسم میں سے یہ باتیں آئیں گی، چونکہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صغار صحابہ میں ہوا کرتا تھا، جس طرح کہ طبقات والوں نے ان کی درجہ بندی کی ہے، تو صغار صحابہ میں ان کا مقام و مرتبہ رکھ کر ان کے واقعات کو درج کیا ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کبار صحابہ سے ہے، اس لیے حضرت امیر معاویہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت امام حسین سے اعلیٰ و افضل ہے۔ کچھ لوگ یہاں ان باتوں کو بھی تسلیم کرنے پر نہیں آتے، حالانکہ جو ہمارے سلف صالحین بزرگ گزرے ہیں طبقات الکبریٰ والے، جس طرح کہ ان کی اب یہاں سے باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ محمد بن سعد رحمہ اللہ، یہ بہت ہی مضبوط اور ثقہ بندے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے جو طبقات کے اندر تقسیم باندھی ہے، صحابہ کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے انہوں نے تقسیم باندھی ہے، تو وہاں پر وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبداللہ بن زبیر کا، ان تمام کا صغار صحابہ میں ان کو شامل کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ میں آتے ہیں، لہٰذا ان کا مقام و مرتبہ افضل الاعلیٰ ہے۔ معزز سامعین، یہاں پر بھی روایت سنیے، آگے یہ کافی لمبا چوڑا اقتباس آ رہا ہے، ہم اس کو آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری مزید قسطیں بیان کرنے سے بچ جائیں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی نشست کے اندر کافی لمبی چوڑی گفتگو کر جائیں تاکہ آپ کو مزید معلومات حاصل ہو جائیں۔ قالو، روایت یہ آ رہی ہے کہ محمد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاق کو لے کر آئے ہیں، کاتب الواقدی، یہ واقدی کے کاتب تھے۔ ھذا سیاقا حسنا مبسوطا، ان کا جو سیاق لانا ہے، ان کی جو گفتگو ہے بہت ہی کمال کی گفتگو تھی ان کی۔ معزز سامعین، یاد رہے کہ محمد بن سعد رحمہ اللہ کا اپنی کتاب کے اندر واقعات کو درج کرنا اور ساتھ میں اسناد کا ذکر کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پرکھنے والا خود پرکھے کہ وہ آیا بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو یہ واقدی جو ہے ایک اچھا بندہ نہیں تھا، وہ سچا بندہ نہیں تھا، وہ عادل بندہ نہیں تھا، تو اس کی بھی باتوں کو لکھا کرتے تھے، کیونکہ واقدی خود نہیں لکھ سکتا تھا، کہا جاتا ہے کہ واقدی اندھا تھا، اس کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو محمد بن سعد جو تھا وہ واقدی کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ تو محمد بن سعد رحمہ اللہ نے ایک اقتباس کو نقل فرمایا ہے، وہ کافی اچھا اور خوبصورت اقتباس ہے، اس کو بھی لوط بن یحییٰ کے حوالے سے ہی نقل کیا گیا ہے۔ آئیے ہم اس کو بھی یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ فقال اخبرنا علی بن محمد، حضرت محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ مجھے علی بن محمد نے بتایا، عن یحییٰ بن اسماعیل بن ابی المہاجری، وہ کہتے ہیں یحییٰ بن اسماعیل بن ابی مہاجر نے، عن ابی، اپنے والد سے، وعن لوط بن یحییٰ الغامدی، انہوں نے لوط بن یحییٰ غامدی سے بات لی۔ اور لوط بن یحییٰ غامدی نے آگے سے، یہ لوط بن یحییٰ غامدی بھی ہے اور غامری بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو غامدی یا غامری۔ ان محمد بن بشیر الحمدانی وغیرہ، انہوں نے محمد بن بشیر حمدانی جی اور وغیرہ سے اس بات کو لیا ہے، اور انہوں نے وعن محمد بن الحجاج عن عبد الملک بن عمیر وعن ہارون بن عیسیٰ عن یونس بن ابی اسحاق عن ابیہ وعن یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ عن مجالد عن الشعبی جی، یہ مکمل ایک سند چل رہی ہے۔ قال محمد بن سعد، حضرت اپنا محمد بن سعد فرماتے ہیں، وغير هؤلاء قد حدثني أيضا في هذا الحديث بطائفة فكتبت جوامع حديثهم في مقتل الحسين رضی اللہ عنہ وأرضاه، یعنی کہ یہاں سے آگے جو مقتل حسین کے متعلق حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق جو گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، جو گفتگو ہے ان کو اختصار کے ساتھ جوامع حدیث کے اعتبار سے حافظ محمد بن سعد رحمہ اللہ ان تمام باتوں کو وہ اپنی کتاب میں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور ان کو اپنے ان سندوں سے لے کر آئے ہیں جس کا ہم نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ بات یہاں پر یہ لے کر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قالو، یہ تاریخ دانوں نے کہا ہے، لما بایع الناس معاویہ لیزید، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لی، کان حسین ممن لم یبایع لہ، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت اس وقت نہیں کی تھی۔ کس وقت؟ جب حضرت امیر معاویہ نے لی تھی۔ معزز سامعین، ہم اپنی پچھلی قسطوں میں یہ بات بھی عرض کر چکے ہیں کہ جب دوبارہ یزید نے اپنی بیعت لینے کا ارادہ کیا تھا، تو وہ یہاں پر آگے بھی دوبارہ بات آ رہی ہے۔ چلیں، جب دوبارہ آگے بات آئے گی دوبارہ ہم باحوالہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے، پچھلی قسطوں میں جو باتیں ہو چکی ہیں بار بار ان کا دہرانا مناسب نہیں ہے۔ وَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ يَكْتُبُونَ إِلَيْهِ يَدْعُونَهُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَيْهِمْ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ،
یہاں پر طبقات ابن سعد میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اہل کوفہ یکتبون الیہ، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطوط لکھتے تھے، یدعونہ الی الخروج الیہم فی خلافت معاویہ، حضرت امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی وہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف دعوت کیا کرتے تھے۔ یہ نہ کہ وہ صرف اپنا یزید کے دور حکومت میں انہوں نے ایسا کام کیا، بلکہ وہ حضرت امیر معاویہ کا جب دور خلافت چل رہا تھا اس وقت بھی وہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف آنے کی دعوتیں دیا کرتے تھے۔ کل ذالک یعبا علیہم، اور ہر ایک بار حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیا کرتے تھے، ان کی باتوں کو رد کر دیا کرتے تھے۔ فقدم منہم قوم الی محمد بن الحنفیہ، پھر ایک قوم محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئی، یعنی کہ حضرت امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کے پاس بھی آئی، یطلبون الیہ ان یخرج معہم، اور اس قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ محمد بن حنفیہ ان کے پاس آئیں، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں ہی پہلے حضرت امام حسین سے جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر حضرت محمد بن حنفیہ کو بھی اس پر ابارا جاتا رہا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف چلتے ہیں۔ فابا، تو حضرت محمد بن حنفیہ بن نے بھی انکار فرما دیا، یعنی کہ جب ان کی طرف بھی قوم آتی تو حضرت محمد بن حنفیہ بھی انکار فرما دیتے۔ وجاء الى الحسین یعرض علیہ امرہم، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے، انہوں نے ان کے اوپر اپنے امر، اپنے مقاصدات، اپنی باتوں کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا۔ فقال له الحسین، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، ان القوم انما یریدون ان یأکلوا بنا ویستطیلوا بنا ویشیتوا دماء الناس ودماءنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بے شک یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو یہ ارادہ رکھتی ہے کہ ہمیں کھا جائے اور ہمارے اوپر سوار ہو جائے، اور یہ لوگوں کو اور ہمارے خونوں کی ہولی کھیلیں، ہمارے خونوں کے ساتھ اور لوگوں کے خونوں کے ساتھ یہ کھیلنا چاہتے ہیں۔ فأقام حسین علی ما ہوا علیہ من الحموم، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی حالت میں مغموم ہو کر، پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے۔ مرتن یرید ان یسیر الیہم، کبھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ فرماتے کہ میں کوفہ کی طرف جاؤں، ومرتن یجمع الاقامت عنہم، ومرتن یجمع الاقامت عنہم، اور کبھی ارادہ فرماتے کہ ان سے ہم پیچھے ہی رہیں تو بہتر ہے۔ فجاءہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، فقالا، اور فرماتے ہیں، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، انی لکم ناصح، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، وانی علیکم مشفق، میں آپ کے اوپر مہربانی سے پیش آتا ہوں، میں آپ کو کچھ معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وقد بلغنی انہ قد کاتبک قوم من شیعتکم، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بے شک تمہارے شیعہ جو ہیں بالکوفہ، کوفہ کے جو شیعہ ہیں آپ کے، جو آپ کی جماعت کی حامی بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، انہوں نے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو یہ لکھ بھیجا ہے، یدعونک الی الخروج الیہم، وہ آپ کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ فلا تخرج الیہم، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، اے حسین آپ ان کی طرف نہ جائیے گا، فإنی سمعت اباک یقول بالکوفہ، کیونکہ میں نے آپ کے ہی والد سے کوفہ میں رہتے ہوئے یہ سنا تھا، واللہ لقد مللتہم، بے شک ان لوگوں نے ہمیں دکھ درد میں مبتلا کر دیا ہے، وابغضتہم، اور اب ہمیں ان پر غصہ ہے، اب ہم ان لوگوں سے ناراض ہیں، کوفی لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھے معاملات نہیں کیے ہیں، وملونی وابغضونی، اور کوفی لوگ بھی ہم سے ناراض ہیں، اور کوفی لوگ بھی ہم سے اذیت میں مبتلا ہیں، یعنی کہ وہ ہم سے تکلیف کھاتے ہیں، وہ ہم سے کھار کھاتے ہیں، ہم ان سے کھار کھاتے ہیں، وہ ہم سے بغض رکھتے ہیں کوفی لوگ، اور ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ وما یکون منہم وفاء قط، ان کے اندر کبھی بھی وفا نہ ہوگی۔ ومن فاز بہم فاز بالسہم الاخیب، اور جو بھی ان میں آج تک کامیاب ہوا ہے وہ بالسہم الاخیب، یعنی کہ شکست نہ کھانے والے تیر سے کامیاب ہوا ہے۔ واللہ ما لہم نیات ولا عزم علی امر، اللہ کی قسم نہ ان کی نیتیں ہیں، نہ ان کا کوئی پکا ارادہ ہوتا ہے، ولا صبر علی السیف، اور نہ ہی وہ تلوار پر صبر کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ تلوار کو برداشت بھی نہیں کر سکتے، بہت جلد جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں میدان چھوڑ کر۔
معزز سامعین، ہماری گفتگو کافی لمبی ہو رہی ہے، آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے آگے بیان کریں گے۔ میں یہاں پر جو ابھی تک میں نے بیان کیا اس کا کچھ خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خلاصہ یہاں پر یہ ہے کہ محمد بن سعد کے حوالے سے اب آگے مزید باتیں آ رہی ہیں کہ محمد بن سعد نے اپنی کتاب طبقات کے اندر جو باتیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے درج کی ہیں وہ یہاں پر ذکر ہوں گی۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ محمد بن سعد ایک اپنی سند کے اپنی اسناد کو لے کر آتے ہیں، اور وہ اپنی سند کے ساتھ ہی ان تمام مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑے ہی مضبوط پیرائے میں ان تمام باتوں کو قلم بند فرمایا ہے۔ وہ باتیں یہ کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ہی، جس وقت وہ حیات تھے، تو انہوں نے یزید کی بیعت لی تھی، کیونکہ اس لیے یزید کی بیعت لی تھی تاکہ حضرت امیر معاویہ کے بعد کوئی خون خرابہ نہ ہو، کیونکہ حالات اس قسم کے تھے، اور باغی بغاوت کرنے والے لوگ اس قسم کے تھے، شرارتی لوگ اس قسم کے تھے، منافق اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد اپنے بیٹے کی جو خلافت لینا پڑی، اور یہ خلافت صرف اسلام کے لیے لی تھی، نہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کی محبت میں یہ خلافت لی تھی۔ تو جب خلافت لی تو اس وقت امام حسین نے خلافت جو ہے ان کو خلیفہ ماننے سے یا ان کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہاں پر حضرت امام حسین کا ذکر آ رہا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے بھی کچھ اور بھی افراد کا ذکر کر چکے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انکار کر دیا تھا تو اہل کوفہ جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں مسلسل حضرت امام حسین کی طرف خطوط لکھتے رہتے تھے، اور ان کے پاس آتے رہتے تھے، اور ان کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھی آتے۔ تو یہ دو شخصیات تھیں، یہ متبرک شخصیات، ان کا انکار کر دیا کرتے تھیں، یعنی کہ ان کی باتوں میں نہیں آتے تھے۔ تو یہاں تک کہ وہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بکثرت آنے لگے تو حضرت امام حسین جو ہیں وہ ان کے اپنی طرف آنے اور ان کا جو ارادے تھے ان ارادوں کو دیکھ کر آپ پریشان بھی رہتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہتے تھے کہ آیا ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، یعنی کہ آپ شش و پنج میں مبتلا رہتے تھے۔ تو اسی شش و پنج کی حالت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت امام علی مقام سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حضرت امام علی مقام کا خود بھی قول مبارک موجود ہے۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا، یہ ایسے لوگ ہیں فوجہ الحسین یعرض علیہ امرہم۔ اچھا معزز سامعین، معذرت سے جو ہم یہ آپ کے سامنے طبقات کبریٰ کے حوالے سے جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے، وہاں پر وجاء الی الحسین یعرض علیہ امرہم، حضرت محمد بن حنفیہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آ کر ان لوگوں کے متعلق جو انہوں نے اپنے مقاصدات رکھے تھے وہ پیش کیے تھے۔ یہاں پر ہم پہلے کوفیوں کا ذکر کر چکے ہیں کہ کوفی حضرت امام حسین کے پاس آئے تھے، یہاں پر جو ہے وہ تشبیہ لگ گئی۔ اصل میں یہاں پر حضرت محمد بن حنفیہ حضرت امام حسین کے پاس آتے ہیں اور آ کر ان تمام لوگوں کے معاملات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو کہ وہ یعنی کوفی لوگ حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس آتے تھے، عراقی لوگ حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس آتے تھے۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ اپنے بھائی امام حسین کے پاس آتے ہیں اور آ کر ان لوگوں کے مقاصدات، ان کے متعلق جو وہ باتیں کرتے تھے ان کو ان کے سامنے رکھا کہ یہ لوگ ہمیں بلاتے ہیں حکومت کے متعلق اور کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کی حکومت کو مانیں گے۔ اس طرح کی تمام باتیں جو ہیں حضرت محمد بن حنفیہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنے بھائی کو کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کھا جائیں، یہ ہمارا نشان مٹانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اوپر لڑائیاں چاہتے ہیں، ہمارے اوپر یہ لوگ فتنے چاہتے ہیں، یہ لوگ ہمارے اور لوگوں کے خونوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، یہ ایسی بدبخت قوم ہے۔ تو پھر حضرت امام حسین جو تھے وہ کافی غمگین تھے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ابو عبداللہ، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور میں آپ کو اچھی نصیحت کرنے والا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو شیعہ لوگ آپ کی طرف خطوط لکھ رہے ہیں، آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں نا، آپ ان کی طرف نہ جائیے، کیونکہ میں نے اس وقت جب کہ آپ کے والد محترم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، اس وقت آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بے شک یہ جو کوفی لوگ ہیں یہ ہم سے اکتا چکے ہیں اور ہم ان سے اکتا چکے ہیں، وہ ہم سے ناراض ہو چکے، ہم ان سے ناراض ہیں۔ تو بھلا اے حسین دیکھیے کہ جو لوگ آپ کے والد کے دشمن تھے، جن لوگوں سے آپ کے والد ناراض تھے، کہ آپ ان لوگوں کی طرف جا رہے ہیں، اب ان دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے اے حسین، ان لوگوں کے اندر وفا تو ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کے اندر کوئی بھی آج تک بندہ کامیاب ہوا ہے
تو بغیر تلوار کے ان کے اندر کامیاب نہیں ہوا، بغیر نیزہ بازی کے ان کے اندر کامیاب نہیں ہوا۔ اور اللہ کی قسم ان لوگوں کی نیتیں بھی نیتیں نہیں ہوتی، ان کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے، وہ اب کچھ کہتے ہیں، اگلی بات کچھ کہہ دیں گے، اگلی بات کچھ کہہ دیں گے، ان کے کسی بھی مقصد میں کوئی پختہ بات ہوتی نہیں ہے۔ ولا اسمع علی امرین، ان کے کسی بھی امر میں کوئی پختہ بات ہوتی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میدان میں، جہاد کے میدان میں صبر بھی نہیں کر سکتے۔ معزز سامعین، ہم نے اس سارے واقعات کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ یہ جو آخری واقعہ ہے اس کو اگر آپ سنیں، سماعت کریں، تو آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ میرے والد کے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت امام حسین پر یہ واضح اور روشن تھا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ دغاباز قومیں ہیں، ایک بندے نے نہیں، ایک صحابی نے نہیں، کئی اصحاب نے یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بار بار عرض گزارش پیش کی، اور خود حضرت امام علی مقام کو بھی ان تمام معاملات کے بارے میں بخوبی علم تھا، جیسا کہ ہم ان کا قول حضرت محمد بن حنفیہ کو جواب دینے کے حوالے سے عرض کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ لوگ ہمیں اور لوگوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اور حکومت آپس میں لڑیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا نشان مٹ جائے، یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، یہ شیعہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، یہ جتنے بھی شیعہ ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا تھا، اسی روایت میں آ رہا ہے جو طبقات کبریٰ میں آ رہی ہے۔ معزز سامعین یاد رکھیے گا، ایسی روایتیں جو مخالفین کے خلاف جائیں وہ روایتیں تسلیم کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ مخالف خود ہی لے کر یہ ایسی باتیں اپنے خلاف لکھ کر یہ تسلیم کروا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں کے اندر یہ باتیں تھیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ بے شک جو آپ لوگوں کے شیعہ بنے پھرتے ہیں کوفہ کے اندر، عراق کے اندر جو لوگ آپ کے شیعہ بنے پھرتے ہیں وہ کس قسم کے شیعہ ہیں، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اے حسین آپ کو سناتا ہوں۔ ان کا قول مبارک یہ تھا، وہ فرماتے تھے کہ بے شک یہ کوفی لوگ ہمارے دشمن بن چکے ہیں، ہم ان کے دشمن بن چکے ہیں، یہ کوفی عراقی لوگ ہم سے چھٹکارا چاہتے ہیں، یہ کوفی عراقی لوگ ہمیں اذیت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور جب کہ وہ ہم سے اذیت چاہتے ہیں اور ہم ان سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ ایسے لوگوں کی طرف مت جائیے جن کا نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی نیت ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی زبان ہے، نہ ان کے اندر کوئی وفا ہے، نہ ان کے اندر کوئی دلیری ہے، نہ ان کے اندر کوئی بہادری ہے، نہ ان کے اندر کوئی میدان میں ڈٹنے کی جرت ہے، نہ ان کے اندر کوئی ثواب دید ہے، نہ ان کے اندر کوئی عقل ہے، نہ ان کے اندر کوئی فہم ہے۔ آپ ایسے لوگوں کی طرف نہ چاہیے۔ معزز سامعین، انشاءاللہ تعالی اگلی قسط کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، جزاکم اللہ خیرہ۔